موت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے 8 بلینس پیپل جو موجود ہیں اس کا انکار نہیں ہے، سب موت پر یقین رکھتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور گئے ہیں کوئی بھی موت کا انکاری نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بچپن میں بہت کمزور ہوتے ہیں، جوانیوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کچھ تھوڑا بہت عقل اور ہوش ان میں آتا ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا بس ایک دھماکے سے بن گئی، اور یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، اور اس طرح کہہ کر وہ ایک بہت بڑے کریشن کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ سب سے بڑا ظلم جو انسانیت نے کیا وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کا انکار کیا۔ بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایک اچھی زندگی کو، سادہ زندگی کا بھی انکار کیا، لیکن آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسے نہیں ملے گا کہ جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ آپ کو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی سائنٹسٹ یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان یا کوئی بھی جاہل، کوئی بھی گوار، کوئی بھی ان پڑھ، کوئی بھی سمپل مزاج والا لڑکا یا لڑکی یا کوئی بھی ہائی فائی یا ہائی کلاس والی لڑکی یا لڑکا یہ کہتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ موت جو ہے وہ ایک مذاق ہے یا جھوٹ ہے۔ ایم ہی لوگ کہتے ہیں کہ مرنا ہے مرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور اگر اس حقیقت کو ہم صرف سمجھ لینا تو ہماری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر اس حقیقت کا ہم یقین کر لینا مرنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد تو سبھی کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یار موت تو سچی ہے، موت تو آ کر رہتی ہے۔ مرنے کے بعد تو وہ تمام باتیں سچ ہو جاتی ہیں جو کہ دنیا میں ہم کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں اس کو۔ لیکن عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ انسان ایک چیز کو ٹیسٹ کر لے یا ایک مرحلے سے گزر جائے اور اس کے بعد کنفرم کرے کہ ہاں یار یہ ریالٹی تھی، بلکہ ایک عقل مند انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ اپنی میں اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ اپنے علم کو ہی اصل نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ میں غرور اور اکڑ جمع کر کے نہیں رکھتا، بلکہ ہمیشہ اپنے لیے کوئی ایک ایسی سپیس بچا کے رکھتا ہے کہ جس سپیس میں لوگ اس کو سمجھاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو اس نے جگہ دینی ہوتی ہے، خود کو غلط پروف کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کی باتوں کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنے لیے اچھے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں موت کے بارے میں بتانے والے کون ہیں ہمیں؟ موت سے پہلے ہی موت کے خبریں دینے والا کون ہے؟ اور مرنے سے پہلے ہی جو مرنے کی تیاری کرتا ہے اسے عقل مند کہا جا رہا ہے، تو کون کہہ رہا ہے اسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمپل سی بات ہمارے دل میں اتار دے جس کی وجہ سے ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ موت ایسی چیز ہے نا جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے، اور یہ موت سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ انسان جب اپنی موت سے غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے۔ انسان جب یہ بھول جاتا ہے نا کہ میں نے مرنا ہے تو بڑے بڑے گناہ بہت آسانی سے کر لیتا ہے، اور گناہوں کے بعد ہونے والی جو مایوسی ہوتی ہے، گناہوں کے بعد جو ہونے والی انسان کو جو چبھتا ہے، چبھن ہوتی ہے، وہ فیل نہیں ہوتی اسے، کیونکہ یہ موت کو بھول چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز کو ہم بھلا کر اپنے حق میں بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی ریالٹی ہے اس دنیا کی، انسانیت کی، کہ جب موت آتی ہے تو ایک پل نہیں رکتی، ایک پل نہیں دیتی کہ انسان اس سے یہ کہے کہ تھوڑا صبر کر، میں نے ابھی اللہ کو راضی نہیں کیا، مجھے سجدہ کرنے دے، مجھے معافی مانگنے دے۔ موت کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا وقت دینے کے لیے، وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے یا نہیں، وہ بس اللہ کے حکم پہ آتی ہے اور ہماری روح اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور وہ جسم کہ جس کو سجانے کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، جس کو سنوارنے کے لیے ہم گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور جس کے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، وہ جسم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ایک بے جان سا جسم جس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہوتی روح کے نکلنے کے بعد۔ ہر گزرتا سورج مجھے یہ احساس دلاتا کہ ایک دن میری زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی، ڈھل جائے گی، غروب ہو جائے گی۔ یہ مٹی جس کو ہم اپنے اوپر لگنے سے جھاڑنے لگتے ہیں، یہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ ایک دن یہ میرے اوپر ہوگی اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ میں اس کو اپنے اوپر سے ہٹا لوں، نہ آپ کے اندر ہوگی۔ ایک دن یہ لب جو بہت کچھ بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، خاموش ہو جائیں گے، اور ہر جوانی کے عالم میں آنے والی موت مجھے یہی احساس دلاتی ہے کہ موت تو کسی کا ساتھی نہیں، یہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے۔ موت تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے، پھر چاہے ہم بڑھاپے میں اپنے بستر پر ہوں یا جوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہ کر اپنی جوانی گزار رہے ہوں۔
یہ خوبصورت کپڑے جو اس وقت میں نے، آپ نے اور ہمارے گھر والوں نے پہنے ہوئے، یہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ وہ کپڑا جس سے میرا کفن بننے والا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے، لیکن میں بے خبر ہوں اور عنقریب اس کو میں پہننے والا ہوں۔ عنقریب وہ کپڑا ہمارے جسموں سے لپٹنے والا ہے اور اسی کپڑے کے ساتھ ہم زمین کے 6 فٹ گہرائی میں جانے والا ہے۔ یہ عالیشان اور بڑا سا گھر جس کو سجانے اور بنانے میں ہم اپنی عمر گزار دیتے ہیں یار، بس ہر گزرتا دن یہی احساس دلاتا ہے کہ ایک دن بس زمین کے اندر جا کر 3 سے 4 فٹ کی قبر میں رہنا۔ پلیز میں آپ لوگوں کی منت کرتا ہوں، چند تکوں کے لیے 2-4 گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور مت جائے، اللہ کے قریب آنے کی سوچیں، بس اس آخری دن کا انتظار کرو جب یہ روح گلے میں اٹک جائے گی نا اور نکلے گی نہیں، اور جب تمہیں تمہاری نافرمانیاں ایک ایک کر کے یاد آئے گی، جب تمہارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے، انتظار کرو اس وقت کا جب تمہیں تمہاری زندگی دو لمحوں میں دکھائی جائے گی کہ یہ تم کرتے رہے ہو، اور اگلے لمحے تمہاری موت ہو۔ کرو، ناچو، گاؤ، زنا کرو، پارٹیاں کرو، شراب پیو یار، اللہ کا ہے نظر نہیں آتا، وہ دیکھی جائے گی۔ کہاں ہے نظام اللہ کا؟ جیسے اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں، جیسے اللہ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور دل بہت سختوں سے، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، تو اتنا دور کیوں چلے گیا؟ یا اللہ، یا اللہ، تو اتنا دور کیوں محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ یا اللہ، ہم اپنے دشمن کے قابو میں ہیں۔ یا اللہ، تو اتنا دور کیوں فیل ہوتا ہے ہمیں؟ یا اللہ، تو کہتے ہیں فَإِنِّي قریب۔ یا اللہ، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں تیری باتوں میں یقین کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ بھی دنیا کی خاطر اپنے اللہ سے دور مت جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم پہلوں میں، کل زمین کے نیچے پڑے ہوں گے۔ آج دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے تو مرنے کے بعد ہمیں بھول جائیں گے۔ اللہ کا سودا نہ کرے کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی دولت کے ساتھ، اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ دنیا چاہتی ہے جانے دے، لوگ چاہتے ہیں جانے دے، عزتیں چاہتی ہیں جانے دے، لوگ پتھر مارتے ہیں مارنے دے، اللہ کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے سنگ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اللہ کی محبت کا سودا نہ کرنا کبھی بھی اس دنیا کی خاطر، یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں۔ جب تم دنیا میں کامیاب ہوتے ہو تو آپ کے بہن بھائی ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی نظروں میں گر جائے اور وہ قیامت کے دن نیچی نگاہوں سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔